شأنهم في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنك لعلى خلق عظيم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قيل في شأنهم في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم سبحان الحمد الله. لله الذي جعلنا من المتمسكين بالآية أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قيل في شأنه في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والذي قيل لعدوه في القرآن سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذي قيل في شأنه في القرآن جاء الحق وذهق الباطل إلى يمين إن الباطل كان ذهوقا نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى يمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. आपकी समातों ने जो मिजाज बना दिया है तो हमने सोचा कि खुतबे के बाद तक बात क्यों जाए, खुतबे ही में तवल्ला व तबर्रा हो जाए। सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे। वर्चुअली हम और आप कनेक्टेड हैं और मोमिनीन के जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेहरे बड़े रश के रुखसार और गुलाब नजर आ रहे हैं और गदीर का दिन है आज ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर खास तौर पर तो वाकई एक ऐसी बहजत मुसर्रत सुकून इत्मीनान कल की कैफियत बयान से बाहर है और वक्त भी वही है बिल्कुल। क्या कह रहे वक्त भी वही है वही और बिल्कुल वही है। और चूंकि अब यहाँ अपने ही कमरे में गुफ्तगू हो रही है तो जरा दरीचे से बाहर देखिए तो दिन का वक्त है और चश्मे तसव्वुर में वो मंजर है कि शम्स ने कमर को हाथों पर बुलंद किया। तो आज जज्बात वो बेकाबू हैं बहुत इसलिए कि वो जो गदीर स्क्वायर का मंजर है के सामने गदीर स्क्वायर का मंजर ये था कि बानी महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह खतीब महफिल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजू था अली वलीउल्लाह। भाई अली की विलादत का मंजर भी ऐसे ही था, विलादत का मंजर भी ऐसे ही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में अल्लाह आए थे
غدیر کی محفل لگی تھی، لا الہ الا اللہ بانی محفل، محمد رسول اللہ خطیب محفل، علی ولی اللہ موضوع محفل، آغاز علی، کعبہ ہے آغاز علی، کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی۔ ارے بھائی صاحب معراج کے شانوں پر جو آ جائے تو وہ معراج نہ ہو تو پھر کیا معراج ہوگی؟ دل بولا، علی علی مولا، کبھی بولے خدا بولا، علی مولا، علی مولا، ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، حیدری یا علی، یا علی، یا علی، کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، سجدہ ہے انجام علی۔ میں آج سنیے گا جس موڈ میں آج کہہ رہا ہوں کہ عجیب ہی کیفیت ہے اس وقت، واہ واہ واہ، اور یقین جانیے گا کہ روح میں ایک ایسی بالیدگی ہے کہ واقعی جذبات بے قابو ہیں۔ کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، معراج سجدہ علی، ہے انجام علی۔ آئے ہائے، جس کا آغاز ہو، وسط ہو، انجام خدا ہی خدا ہو، کسی خاندانی بت پرست کی حیثیت کیا تھی کہ علی کے برابر آ سکے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدر 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 حیدر، صفین بیدر بیدر، حیدر 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 حیدر، مسجد مسجد ممبر ممبر، حیدر 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 حیدر، اترا اترا کس کے در پر، حیدر 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 حیدر، تیرے خدا داماد پیمبر، حیدر 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 حیدر، کعبہ محشر ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، شہر شہر گلی گلی، علی 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 علی، کہیں کفی کہیں جلی، علی 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 علی، حیدری یا علی، سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی، یہ غدیر کی محافل کا تقریباً 5واں یا 6واں جشن ہے جو اس سال میں آسٹریلیا کے پلیٹ فارم سے پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر جشن میں کچھ نہ کچھ دل کی تمنا ہے کہ کم سے کم 80-90% باتیں کچھ نہیں آ جائیں آپ کی بات واضح ہو رہی ہے۔ تو جس کا آغاز ہو وسط و انجام خدا ہی خدا ہو، کسی خاندانی بت پرست کی کیا حیثیت تھی کہ علی کے برابر آ سکے؟ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں۔ غدیر میں، ہر ایک چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آج کسی کا چہرہ اترا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ کیا کہنے نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، کس کس کے خواب تھے جو مٹی میں مل گئے۔ اب یہاں پر چونکہ وزن کے اعتبار سے 2 ہی مرتبہ لفظ آ سکتا تھا، لیکن میں حقیقت کے اعتبار سے پڑھتا ہوں پھر مصرع، کس 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 کے خواب تھے جو مٹی میں مل گئے؟ واہ 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 واہ، کس 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 کے خواب تھے؟ آپ جیسے سامعین بھی بڑی نعمت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس معیار پر آپ سن رہے ہیں کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں۔ اور اب تک بھی وہ کس کس کی سمجھ میں نہ آ سکے تو یہ سن لیجئے گا، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ ارے میرے بھائی ساتھ دیجیے گا میرا، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ اللہ سبحان اللہ، صفایا، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ میں نے کہا تھا غدیر کی محفل کا بانی ہے خود خدا، خطیب ہے سرکار ختمی مرتبت، موضوع ہے
अली इब्न अबी तालिब, हमारा कलमा पूरा हो रहा है। वाह वाह, अल्लाह वली रसूल वली और अली वली, अल्लाह वली रसूल वली और अली वली, कलमा हमारा हो गया पूरा गदीर में। कलमा हमारा हो गया पूरा गदीर, आय हाय आय हाय हाय, कलमा हमारा हो गया पूरा गदीर में। जाहिर में कह रहा था वो बखिन लका मगर, जाहिर में कह रहा था वो बखिल लगा मगर सीने पे सांप लौट रहा था गदीर गदीर में। सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में। ये बहुत खूबसूरत ताबीर है, जनाब कैसर जाफरी साहब कराची के शायर हैं, उनकी ये ताबीर बहुत ही खूबसूरत है। इससे पहले मैंने किसी और मकाम पर नहीं देखी है। देखें रसूल ने हाथों में बुलंद किया ना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, जो तशबीह है और जिस मकाम से उन्होंने जोड़ा है। और फरमाइएगा कि जाहिर में कह रहा था वो बखिल लका मगर सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ा, मुझे आगे बढ़ना। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया उठाया गदीर में। वाह वाह वाह, सुलाया उठाया गदीर में, वाह वाह वाह। अली हैदर कर्रार, अली हैदर कर्रार, अली हैदर कर्रार, अली कुल का मददगार, अली हैदर कर्रार, अली नारा है दमदार, अली हैदर कर्रार, हैदरी या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी, मैं बिल्कुल तामील हुक्म। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, क्या शेर है, वाह वाह। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया उठाया गदीर में। गदीर में, आय हाय। जी जी जनाब, हिजरत की शब सुलाया, जब सुलाया तो मर्जी रब का सौदा हो गया, तो अली मौला हो गया। वो बकौल मौलाना अजहर जैदी साहब, अजहर हसन जैदी साहब मरहूम मगफूर, फरमाते थे कि अली, अब ये बात मैं बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड शुरू हो जाऊंगा, लेकिन चलें बात आपने कहा है तो मैं कह दूं। वो कह रहे थे कि अली इब्न अबी तालिब सो रहे थे ना। अब जो उर्दू अच्छी तरह समझ लेते हैं, खुदा को अली का ये सोना इतना खरा लगा, इतना खरा लगा, सोना मिलावट वाला भी होता है ना। पहुंच रहे हैं आप, यानी अली को, अल्लाह को अली का ये सोना इतना खरा लगा कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि मैं तो इस सोने को खरीदना चाहता हूँ। सोने को किसी सोने बस मिलाते चले जाएगी, मैं तो सोने को खरीदना चाहता हूँ। नबी ने अली से कहा कि ऐ अली, आपका सोना अल्लाह को इतना पसंद आया है कि अल्लाह खरीदना चाहता है आपका सोना। वाह वाह वाह। परवरदिगार कीमत क्या है? ऐ अली कितनी कीमत लोगे? बहुत तवज्जो कीजिएगा। ऐ अली, ये सोना इतना खरा है, इसकी कितनी कीमत लोगे? का परवरदिगार, जो तेरी मर्जी। जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। अली ने ये ज़बाने हाल पढ़ रहा हूं, अली ने कहा जो तेरी मर्जी, रब ने अपनी सारी मर्जियां अली के हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। क्या कहने को सलावत देते मोहम्मद। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया उठाया गदीर में। भाई कड़ी धूप में खुतबा गदीर हो रहा था, इसके बावजूद धूप कम थी, फजाइल अली ज्यादा थे। जुमला ना जाया कीजिएगा वरना वो तसलसल टूट जाएगा। धूप बहुत थी लेकिन फिर भी कम थी, फजाइल अली ज्यादा थे। क्या कहने, इसलिए कि अली जमान और मकान से मावरा है, बेशक अली शम्स व कमर से मावरा है, बेशक टाइम एंड स्पेस अल्लाह की मखलूक है। अली टाइम से पहले है, स्पेस से पहले है, अली मखलूक के अव्वल का जुज़ है। अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर का कुन मोहम्मदन, मोहम्मद हो जाओ। फिर का कुन अलीयन, वही नूर मोहम्मद बन गया, अली बन गया। अली वक्त से पहले खलील जिब्रान ने तो अपने तौर पर कहा कि जब मैं अली का कलाम पढ़ता हूँ ना तो मुझे महसूस होता है कि अली इब्न अबी तालिब जो बातें कर रहे थे वो अपने जमाने से बहुत पहले दुनिया में आए। कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने जमाने से बहुत आगे की शख्सियत है, क्योंकि वो बात ऐसी कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये अपने जमाने से 20 साल आगे, 50 साल आगे, 100 साल आगे की शख्सियत।
تو وہ کہتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے کی شخصیت تھے. لیکن عجیب جملہ لکھا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ہستی وہ ہے نا کہ وہ جس زمانے میں بھی آتے یہی کہا جاتا, یہی کہا جاتا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے کی شخصیت ہے, اس لیے کہ علی زمان و مکان سے ماورا ہے. ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا, مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا, اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ, جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی غدیر کا دن تھا, بالکل یہی وقت تھا حضور نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. شدید دھوپ تھی, کچھ دھوپ سے جل رہے تھے, علی سے جل رہے تھے, کچھ مسکرا رہے تھے, کچھ دل ملا رہے تھے, کچھ بل بلا رہے تھے, اور حضور تھے کہ خطبہ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. خطبہ جو ہے, اگر آپ غدیر کا خطبہ, میں بچوں کی زبان میں آج کی ٹرمنالوجی میں کہہ دوں کہ مائکروسافٹ ورڈ پہ اس خطبے کو پیسٹ کیجئے اور 14 اس کا فونٹ رکھیے تو 15 صفحات پر خطبہ بنے گا. کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 14 اور 5, اتنے صفحات پر وہ خطبہ بنے گا. کیا بات ہے. اور کیفیت یہ تھی, رسول اللہ کی احادیث دیکھ لیجئے, کبھی ایک جملہ ارشاد فرماتے, کبھی 2 جملہ, 5 جملے, اس سے زیادہ تو طویل حدیث ارشاد نہیں فرمائی. علی ابن ابی طالب کے لیے اتنا طویل خطبہ دیا, باقی کسی حکم کو رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے نہیں پہنچایا. کیا کہنے, جو ملتا گیا اسے بتلاتے گئے, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں. علی کے لیے مجمع کو جمع کیا, تو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. پتہ چلا علی کے فضائل پر مجمع جمع کرنا سنت نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ فضائل علی پڑھ رہے تھے, مجمع فضائل علی سن رہا تھا. مجمع 3 اسٹار مجمع, سارے مسلمان, ان کے درمیان خطرہ تھا علی کی ولایت کو پہنچانا. کیا بات ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, پہنچا دیجیے. پتہ چلا علی کی ولایت پہنچانے میں خطرہ مشرک کے سامنے نہیں ہے, علی کی ولایت پہنچانے میں خطرہ کافر کے سامنے نہیں ہے, علی کی ولایت پہنچانے میں خطرہ کبھی مسلمان کے سامنے, کبھی حاجی کے سامنے, کبھی خود بھی تو بات سمجھ جائے کیجئے, میں پوری بات کروں گا کیا یہاں پر. اور وہاں پر رسول اللہ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا, یعنی مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے, اور مجمع میں آ کر فضائل علی کو سننا, بیان کرنا سنت رسول ہے, سننا سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تو علی کے فضائل کا منکر ہے, وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے, سنت صحابہ کا بھی منکر ہے. کیا کہنے, ایک ایک جملے میں داستان ہے, پوری وقت نہیں ہے. بے شک بے شک, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خطبے پر بڑی ریسرچ کی ہے علماء نے, اور عدد پہ ذرا غور کیجئے گا, الگ الگ بائفرکیشن کیا ہے. رسول اللہ نے اس خطبے میں خدائی صفات پر 110 جملے ارشاد فرمائے. ماشاءاللہ, واہ واہ. 110 جانتے کس کا عدد ہے؟ واہ یا علی مدد, واہ واہ واہ. بھائی خطبہ غدیر میں لسان وحی سے, لسان اللہ ناطق سے حمد پروردگار میں 110 جملے ادا کیے گئے. کہنے کا اشارہ ہے. عدد بھی حضور نے سمجھا دیا کہ دیکھو, اگر مظہر کامل صفات خداوندی دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. 110 جملے ارشاد فرمائے. علی پر 50 جملے پھر ارشاد فرمائے, ولایت علی پر. ولایت ائمہ پر 10 جملے ارشاد فرمائے. امام زمانہ کی حکومت کے متعلق 20 جملے ارشاد فرمائے. مہدی کا لقب مولا امام زمانہ کو عطا کر کے 4 الگ سے جملے ارشاد فرمائے. بات پہنچ رہی میری, یہ مہدی ہم نہیں کہتے, ہم تو سنت رسول میں کہتے ہیں. رسول اللہ نے حضرت قائم کو مہدی کہا تھا. حلال و حرام کے بارے میں 20 جملے کہے. فضائل علی پر پھر الگ سے 20 جملے کہے, اور 50 سے زیادہ آیات قرآنی کے ذریعے سے امامت و ولایت و فضیلت علی ابن ابی طالب کو بیان کیا. یہ خطبہ پورا غدیر کا, سلامت رہیں سلامت رہیں. جو ہر حاضر پر ضروری تھا کہ غائب کو پہنچائے, جو ہر والد پر ضروری تھا کہ اپنے بچے کو پہنچائے. پھر واقع غدیر کے پس منظر میں 10 سے زیادہ آیات قرآنی نازل ہوئی. 1-2 آیات نہیں ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو فقط معروف ہے, ورنہ کل ملا کر 10 آیات نازل ہوئی اس کے پس منظر میں. اے رسول پہنچا دیجئے, سرکاری کام تھا یہاں. یاسین نہیں کہا, طٰہٰ نہیں کہا, یا ایھا المزمل نہیں کہا, یا ایھا المدثر نہیں کہا. یہ آفیشیل کام ہے, ہم آپ کو رسالت کے عہدے سے مخاطب کریں گے. یا ایھا الرسول بلغ, تبلیغ فرما دیجئے علی ابن ابی طالب کی. تبلیغ ہوتی وہ ہے کہ جو علی کے نام پر ہو,
میرے بھائی پاکستان اور ہندوستان میں کچھ بوریاں اٹھا کر گھومنے والے، سلامت رہے قبلہ آپ جی، لوٹے اٹھا کر گھومنے والے اور تبلیغ کرنے والے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حقیقی تبلیغی جماعت تو ہوتی ہی وہ ہے جو علی ولی اللہ کو بیان کرے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، زندہ باد قبلہ، سلامت رہے، واہ 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 واہ، یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی مدد، بات واضح ہو رہی ہے؟ واہ واہ، سرکاری کام تھا یار، اسے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آگے جانا ہے، اور میں غدیر کے خطبے سے امام زمانہ سے متعلق جو کہا وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، سبحان اللہ، تاکہ غدیر اور امام مہدی کا جو تعلق ہے وہ واضح ہو جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ علیہ السلام، فرمایا معاشر الناس، اے انسانو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، انا صراط اللہ المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں، اللہ کی صراط مستقیم میں ہوں، رسول اللہ نے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے والا نہ کہو، یہ خود صراط مستقیم ہے، کیا کہنے بے یہ شک، چلتے ہیں تو صراط مستقیم بنتی ہے، واہ 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 واہ، کہ میں خود صراط مستقیم ہوں، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم کہتے ہیں نا، یعنی اے پروردگار تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بتلا دے، وہ خود صراط مستقیم ہے۔ بے شک، الذی امرکم باتباعہ، جس کا اللہ نے اتباع کا تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا ثم علی من بعدی، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے، کیا کہنے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے تو عمار یاسر سے کہا تھا کہ یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس کلہم وادیا، اگر تم دیکھو کہ علی کسی ایک وادی میں جا رہے ہیں اور سلک الناس کلہم، اور ساری دنیا کسی اور جگہ جا رہی ہے، ساری دنیا کسی اور جگہ جا رہی ہے، فقط 3-4 نہیں، ساری دنیا کسی اور جگہ جا رہی ہے، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، تو چلنا علی کے ساتھ۔ کیا کہنے، میرے بھائی رسول اللہ کا فرمان ہے، عمار یاسر سے کہا تھا چلنا علی کے ساتھ، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَن يُضْلِيكَ فِي رِضَا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہی میں نہیں ڈالیں گے، کیا کہنے، وَلَن يُخْرِجَكَ مِنْ هُدًى، علی تمہیں کبھی ہدایت سے نہیں نکالیں گے۔ اب ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی بہت سے فرقے کہتے ہیں ہم تو اکثریت میں، تمہاری اقلیت ہے، رسول اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا ساری دنیا ایک طرف جائے گی، علی ایک طرف جائے گا۔ ثم ولدی من صلبہ، صراط مستقیم کون ہے؟ میں ہوں، علی ہے میرے بعد۔ پھر کہا کہ اس کے بعد میری اولاد جو علی ابن ابی طالب کے صلب سے ہے، یہ امام زمانہ کا ذکر ہوا، یہاں تک کہ الہدا کے لفظ بھی ہے، ہدا سے وہی مہدی ہے، کیونکہ جب سب ہدایت یافتہ ہیں، محمد والے محمد۔ پھر آگے ایک مقام پر کہا معاشر الناس، اے انسانوں، النور من اللہ عز وجل مسلوق فیہ، اتنا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کی جانب سے نور مجھ میں دوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسلوق فیہ، اللہ کی جانب سے نور مجھ میں دوڑ رہا ہے۔ ثم فی علی ابن ابی طالب، پھر وہی نور علی ابن ابی طالب میں۔ ثم فی النسل منہ الی القائم المہدی، یہاں نام لیا، اس کے بعد یہ نور دوڑتا رہے گا قائم مہدی تک، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک۔ حضرت حجت کا ذکر خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا، الذی یاخذ بحق اللہ، وہ مہدی ہے کہ جو اللہ کے حق کو حاصل کر لیں گے روئے زمین پر۔ قد جعلنا، اللہ نے ہمیں قرار دیا حجتن، اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا، کن پر؟ علی المقصرین، مقصرین پر اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا ہے، جو فضائل اہل بیت کو گھٹانے کی کوشش کرے یا اس میں شک کرے یا اس میں شک کریٹ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ہم میں سے کوئی حقیقی معرفت علی ابن ابی طالب تک نہیں پہنچ سکتا، کیا کہنے، ہم سب کے سب اس معرفت تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور جو اپنے آپ کو قاصر نہ سمجھے در حقیقت وہی مقصر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ، بہت اعلیٰ، بہت ماشاء کیا اللہ، کہنے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، بڑا اچھا پیغام، ماشاء اللہ ہے تو یہی، اس لیے کہ جو یہ سمجھنے لگ جائے کہ وہ علی کو سمجھ گیا ہے، اس نے، اس کا مطلب اس نے علی کو گھٹا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کو کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے، کیا کہنے، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے رسول اللہ کے اور علی کے، رسول اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ استحسان ایک لطیف استخراج ہے، اللہ کو سمجھا کس نے؟ بنص حدیث رسول محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ نے۔ اللہ کی مخلوق ہیں یہ دونوں، محمد اور علی، انہوں نے اللہ کو سمجھا، محمد کو سمجھا
یعنی اللہ سے دونوں رتبے میں ظاہر ہے کہ کمتر ہیں، اس لیے کہ دونوں مخلوق خدا ہیں. اللہ کو سمجھ لیا اللہ سے دو کمتر ہستیوں نے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ کو اللہ. سمجھا، ایک محمد سے بلند اللہ نے، ایک محمد سے کم علی نے، لیکن علی کو سمجھا فقط ان دونوں نے جو علی سے بلند تھے. بھائی کیا کہنے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی المرتضی. سبحان اللہ علی سبحان کو اللہ. سمجھنے کے لیے علی سے بلند ہونا ضروری ہے. بہت بلند ہونا ضروری ہے. واہ 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 کیا بات. علی سے بلند فقط دو ہی ہستیاں ہیں، ایک اللہ ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لہذا کوئی علی کو سمجھ نہیں سکتا. المعاندین کا ہم اللہ کی حجت ہے مقصرین پر، معاندین پر، مخالفین پر، یہ سب والمخالفین والخائنین، ہم خیانت کرنے والوں پر بھی حجت ہیں. بے شک والآثمین، گناہ کرنے والوں پر، والظالمین، ظلم کرنے والوں پر، والغاصبین فی جمیع العالمین. اس کے بعد بہت خوبصورت جملہ، الا ان خاتم الائمہ منا القائم المہدی. کہ لوگوں سنو، میں خاتم النبیین ہوں، خاتم الائمہ میرا فرزند قائم اور مہدی ہوگا. واہ الہی امین. واہ 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 واہ. اوہ اوہ واہ واہ واہ. غدیر اور امام مہدی کے رخ سے شاید آپ نے ایسا کلام نہ سنا ہو، میں عرض کرنے لگا ہوں خطبہ غدیر ہی سے. الا انہو، میں درمیان سے جملے پڑھا ہوں، المنتقم من الظالمین، یاد رکھو کہ میرا یہ مہدی جو ہے وہ ظالمین سے انتقام لے گا. الا انہو فاتح الحصون، یاد رکھو کہ میرا یہ مہدی یہ قلعوں کو فتح کرنے والا ہے. سنت علوی میں جیسے باب خیبر کو فتح کیا تھا، وہ ہادمہا، اور قلعوں کو مسمار کر دینے والا ہے. کیا کہنے غالب کل قبیلۃ، میرا یہ فرزند ہر قبیلے پر غالب ہے. من جتنے بھی مشرک ہیں ان سب پر غالب ہو کے رہے گا. الا انہ المدرک بکل ثار لاولیاء اللہ، یاد رکھو کہ میرا یہ فرزند اولیاء خدا پر ڈھائے جانے والے مصائب میں سے ہر ایک کا انتقام لے گا. کیا کہنے. اللہ آمین اللہ آمین. حجت کے بارے میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ خود غدیر میں. محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عزیزان گرامی، میں اس بات کو سمیٹا ہوں. اور ایک اور نقطہ، شاید اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیا پہلو آ جائے. بھائی علی کی بیعت رسول اللہ نے کروائی، بعد میں بھی جب خلفائے وقت آئے تو انہوں نے بھی بیعت لی، بیعت تو ان کی بھی کی گئی نا. تو کیا فرق ہے؟ واہ 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 واہ. علی کی بیعت کی گئی اور بعد میں خلفائے وقت کی بیعت کی گئی، کیا فرق ہے؟ اور میں مکمل بات کر رہا ہوں، خلفائے راشدین سے لے کر بنی امیہ سے لے کر بنی عباس تک، جنہیں وہ راشد کہہ رہے ہیں. ہم بھی خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، ہم بھی خلفائے راشدین کو مانتے ہیں جن کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. کیا کہنے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زیادہ وضاحت تو کرنی علی علی علی. واہ واہ سبحان اللہ. پہلا خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب ہے، اللہ آخری خلیفہ راشد امام حجت ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وجل. بات واضح ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ. گزارش کر رہا ہوں کہ بیعت تو ان خلفاء کی بھی کی گئی، مولا علی کی بیعت کی گئی. اچھا چھوڑ دیجئے، نبی کی بھی تو بیعت کی گئی نا. سب سے پہلے تو رسول اللہ کی بیعت کی تھی مسلمانوں نے جو کافر سے مسلمان ہوئے تھے. سن لیجئے گا، یہ شاید ایک نئے انداز سے ایک بات پہنچ جائے. بھائی نبی مکے میں تھے، وہاں سے مدینہ تشریف لائے، وہاں پر بھی نبی تھے. مکے میں تھے تب بھی نبی تھے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ کنت نبی وآدم بین الماء والطین. لیکن چلیں جن کا عقیدہ یہ نہیں بھی ہے، جب ان کے مطابق نبوت عطا ہوئی، مکے میں نبوت عطا ہوئی، یہ بھی کتنی بڑی توہین رسالت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ نبی تھے مکہ میں، بعد میں مدینہ آئے تب بھی نبی. مدینہ میں ابھی تقریباً سبھی کافر تھے، وہاں یہودی بھی تھے. کچھ لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی، مسلمان ہو گئے. اچھا ہمیں یہ حدیث بھی بتلائی جاتی ہے کہ بہترین افراد تو وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی. کافر تھے، اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا کہ مسلمان ہو گئے بلکہ صحابی ہو گئے. تو یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ رسول اللہ کی بیعت کا نتیجہ تھا نا. بے شک. اچھا رسول کے بعد خلفاء آتے رہے. اب جو ان کی بیعت ہو رہی تھی، بہت غور کیجئے گا، رسول کے بعد کے جو خلفاء کی بیعت ہو رہی تھی، تو بیعت کرنے والا وہ تو عام انسان ہی رہتا تھا، جس کی بیعت کی جا رہی ہوتی تھی وہ خلیفۃ المسلمین بن جاتا تھا. بہت غور کیجئے گا، بات واضح ہو رہی ہے. رسول اللہ پہلے سے نبی تھے، رسول تھے، بیعت کرنے والا وہ مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ. بعد میں خلفاء کی بیعت کی گئی، بیعت کرنے والے کا درجہ نہیں بڑھا، جس کی بیعت کی جا رہی تھی وہ خلیفہ بن گیا. کیا دونوں بات میں ایک ہے. لطیف سا فرق ہے.
रसूल अल्लाह की जब बैत की गई तो इनकी बैतों ने रसूल को रसूल नहीं बनाया। क्या कहने, रसूल तो अपने मकाम पर थे, बैत करने वाले का दर्जा बढ़ गया, वो मुसलमान हो गया, वो सहाबी हो गया। बाद में जिन खुलफा की बैत की गई, बैत करने वाला तो अपनी जगह रहा, जिसकी बैत कर रहे थे वो खलीफा बन गया। इस्टेब्लिश हो गया, बात पहुंच गई। वहां से है भाई, जहां बस नबी की बैत और अली की बैत एक जैसी है। क्या बात है, बेशक क्या बात। जहां बैत, नतीजा अर्ज करने लगा हूं, जहां बैत करने से बैत करने वाले का रुतबा बुलंद हो जाए। क्या बात है। जब हम बैत कर रहे हैं तो हमारा रुतबा बढ़ गया, काफिर से मुसलमान हो गए, मुसलमान से सहाबी हो गए। जहां बैत करने से बैत करने वाले का रुतबा बढ़ जाए, वो तो अपने मकाम पर पहले से अल्लाह का नुमाइंदा है, उसका रुतबा थोड़ी बढ़ेगा। फिर से कह रहा हूं ताकि अच्छी तरह बात पहुंच जाए। जहां बैत करने से बैत करने वाले का रुतबा बुलंद हो जाए, वो नबूवत होती है, इमामत होती है, विलायत होती है। क्या कहने, बेशक। और जहां बैत करने वाले तो पहले जैसे ही रहे, इसकी बैत की जा रही है, वो बुलंद हो जाए, तो हुकूमत होती है, सियासत होती है, खिलाफत होती है। क्या बैत ली, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हो गई। रसूल तो अपने मकाम पर रसूल हैं, तुम्हारी बैतों ने रसूल नहीं बनाया। इमाम अली मौला अपने मकाम पर मौला है, तुम्हारी बैतों ने, तुम्हारे वोटों ने अली को मौला नहीं बनाया। अल्लाह का जो नुमाइंदा होता है वो वोट से नहीं बनता। क्या कहने, जो वोटों से बनता है उसे वोटों से बनाकर बाद में वोट खींचकर जलील बनकर निकाल भी देते हैं। क्या कहने, का नुमाइंदा होता है, सारी दुनिया में कोई एक उसका मानने वाला ना हो, तब भी वो मूसा होता है, तब भी वो ईसा होता है, बेशक बेशक, क्या कहने, तब भी वो नबी होता है, तब भी वो रसूल होता है, तब भी वो इमाम होता है, बेशक वो जिंदान में भी हो तो अलैहिस्सलाम होता है। क्या कहने, क्या कहने, सामने वाला तख्त पर भी हो तो लानतुल्लाह अलैह होता है। बेशक, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वोटों से जो बनता है वो तो खलीफा होता है। क्या कहने, भाई ये तो मेरा नजरिया तो नहीं है ना, ये तो खुद उन्होंने कहा ना कि इजमा हो गया। इजमा यानी क्या, वोट दिए ना, जी, वो भी सो कॉल्ड इजमा था, उसमें बात नहीं करना चाहता। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, पहले में इजमा हो गया, दूसरी खिलाफत में इस्तिखलाफ हुआ क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया, तीसरी खिलाफत में शूरा। भाई फैसला खुद तो करोगे, बनाना कैसे है। पूरी तारीख में आज अली की विलायत का ऐलान का दिन, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी तारीख में, मुसलमानों की तारीख जाके पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि 4 तरीके हैं खलीफा बनने के। जी 4 तरीके। पहला यह है कि इजमा हो जाए, हम तो मानते नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, इजमा हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि पहला खलीफा दूसरे को अपॉइंट कर दे। तीसरा तरीका है कि एक शूरा कमेटी फैसला कर ले। क्या कहने। और चौथा तरीका यह है कि अगर कोई जबर के साथ हाकिम बन जाए। हाँ ये भी हुआ है तारीख में। जी जी जी। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, भाई जो बाप था वो उलुल अमर था, अब बेटे ने कत्ल कर दिया, ये कातिल वो मकतूल, लेकिन मकतूल फारिग हो गया, अब कातिल उलुल अमर हो गया। तारीख मुसलमानों की तो सुना रहा हूँ, बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख। अगर इन चारों में से किसी एक तरीके से भी कोई खलीफा बन जाओ, कहते हैं लेजिटिमेट खलीफा है। इजमा हो जाए, इस्तिखलाफ हो जाए यानी अपॉइंटेशन हो जाए, यानी तीसरा शूरा हो जाए, चौथा है कि जबर से कब्जा हो जाए लेकिन उसकी खिलाफत को मान लेंगे। अल्लाहु अकबर। जो इन तुरुक के खिलाफत को मानते हैं वो कहीं भाग नहीं सकते, उन्हें यजीद को खलीफा मानना पड़ेगा। क्या कहने, वाह 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 हो जाए तो उसे खलीफा मान लेते हो। यजीद में चारों तरीके मौजूद थे, आपके चारों तरीके यजीद में मौजूद थे। इजमा भी ऐसे हो चुका था कि हुसैन के अलावा कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, सारे सहाबी, सारे मुसलमान सब चुप थे, तो गोया इजमा हो चुका था पूरी उम्मत इस्लामिया का, कोई अपोज करने वाला नहीं था। यजीद के बाद ने यजीद को अपॉइंट भी किया था, दूसरा तरीका भी हो गया, ने भी फैसला कर दिया था, और यजीद के जबर भी पूरी खिलाफत इस्लामिया पर था। चारों तरीके पूरे हो चुके थे। अरे मेरे भाई, जिसको एक तरीका मिल जाए उसे खलीफा मान लेते हो।
अली को छोड़कर, कहना ये चाह रहा हूं, अली को छोड़कर दूसरे खुलफा को खलीफा मानने वालों की शामत यह है कि उन्हें यजीद को खलीफा मानना पड़ेगा। बेशक किबला हकीकत है, बेशक भाग नहीं सकते। क्या कहने अगर यजीद पर लानत भेज रहे हो, बेशुमार बेशुमार बेशुमार, सलामत रहें। ये लानत यजीद पर रुकेगी नहीं। यजीद जिस तरीके से यजीद खलीफा बना था, उस तरीके से जो खलीफा बना था। बेशुमार। और शहीद आसिर अब्बास साहब का जुमला है, मैं उनकी रूह को साले सवाब करते, यजीद को आगे बढ़कर इसीलिए बाज लोगों ने कहा भाई ये तो खलीफा बन गया, लेजिटिमेट तरीके से खलीफा बन गया, लिहाजा कहने लगे रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कहना शुरू कर दिया ना। तो जनाब अगर यजीद को रजी अल्लाह कहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं मोमिनों को। क्या कहने भाई ठीक बात है, वेलकम कर लो। इसलिए कि जब यजीद को रजी अल्लाह कहा ना, तो अब मैं हर रजी अल्लाह को चेक करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेक का जवाब नहीं है। वाह, अंदर से यजीद तो नहीं निकल रहा। सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहने खिबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें। मौला खुश रखे किबला, क्या कहने, सलामत रहें। बात वाज़ेह हो गई भाई। मैं आपको गदीर से लेकर आ गया करबला तक, पूरा मामला साफ क्लियर हो गया। फकत यजीद पर लानत भेजने से जान नहीं छूटेगी तुम्हारी। क्या कहने जिस लाइन को तुमने इख्तियार किया उसमें यजीद आएगा, उसे मानना पड़ेगा। हुसैन को मान रहे हो तो हुसैन की पूरी लाइन को मानो। बेशक बेशक। एक एक जुमले में हुसैन को मान रहे हो, हुसैन की पूरी लाइन को मानो। यजीद पे लानत भेजो रहे हो, यजीद की पूरी लाइन पे लानत भेजो। बेशुमार बेशुमार। ये है गदीर। जिंदाबाद किबला सलामत। क्या कहने किबला, सलामत रहे, क्या कहने, माशाअल्लाह। बैत का मतलब हमने तो बैत उसी की जैसे अल्लाह ने बनाया था। बेशक वहां से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला, जो खुदा और जैसे अल्लाह ने बनाया था हमने उसी को मौला माना। बेशक हमने उन्हीं की बैत की। आज भी गदीर के दिन इमाम रजा का हुक्म है कि अगर नजफ पहुंच सकते हो तो जाओ और मेरे जद अली इब्न अबी तालिब के पास तजदीद बैत करो। आज भी नहीं पहुंच सकते वहां पर, घर में ज़ियारत गदीर पढ़ो, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो। ये तजदीद बैत है अली इब्न अबी तालिब की। और गदीर मौला ने मुझे शहादत अता की है कि मैंने मौला अली के हरम में की। क्या कैफियत होती है, सुभान अल्लाह। ना किसी अरबी का पता, ना कोई ईरानी, ना कोई हिंदुस्तानी, ना कोई पाकिस्तानी, सब मौला ही। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, अपनी आंखों से देखा है कि अहले पाकिस्तान और अहले हिंदुस्तान को अरबी कसीदों पर वहां दाद देते हुए देखा है, वहां नारे लगाते हुए देखा है। लेकिन जानो अपनी आंखों से इराकियों को पंजाबी कसीदों पर दाद देते हुए देखा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विलायत अली में कोई बॉर्डर नहीं होता दरमियान में। माशाअल्लाह, खुश रखे मौला, खुश रखे। क्या कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई रेस नहीं है। बेशक रेसिज्म से पाक है ये, बॉर्डर से पाक है ये मामला। सुभान अल्लाह। नस्लों से आगे का मामला है ये, नेशनैलिटी से आगे का मामला है ये, कबीलों से आगे का मामला है ये। अरबों के जिसका नसब ताहिर है और नसब में नस्ल में शराफत है, वो ईरान से, वो लबनान से, वो अफगानिस्तान से, वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया में कहीं से भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जब उसे मिलो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन, चाहे किसी भी नेशनैलिटी का हो। अल्लाह अकबर। उसे सलाम करो अली की विलायत के जरिए से। हमने उस मौला की बैत की है। ये बैत गैर मासूम की जायज नहीं होती, गैर मासूम की तकलीद होती है, बैत नहीं होती। बेशक वो तकलीद भी इमाम से होती है। बेशक किबला, सुभान अल्लाह। बैत यानी अपने आप को बेच देना। अब हमारा अपने ऊपर कोई इख्तियार ही नहीं रहा।
کیا کہنے مولانا صاحب کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی سبحان اللہ بھائی بے عربی زبان میں بے اور شراء کہتے ہیں خرید و فروخت کو. کیا کہتے ہیں اسی سے ہے بیعت. واہ جب آپ نجف تشریف لے جائیں انشاءاللہ پروردگار نصیب فرمائے اگلی عید غدیر سب مل کر انشاءاللہ نجف اشرف میں کریں انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی جب وہاں آمین. پہنچے صبح سے لے کر شام تک یقین جانے علی ابن ابی طالب کی ذریعے مطہر پر چاہے ایرانی آئے عراقی ہندوستانی پاکستانی کوئی بھی آئے وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوتا ہے بآواز بلند حکم امام رضا علیہ السلام کو پورا کرتے ہوئے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے بایعنا کیا کرار جئنا نجدد البیع. اسی طرح پڑھتے ہیں بایعنا کیا کرار. پھر اور بھی غیر عرب بھی سیکھ جاتے ہیں اس کو کہنا بایعنا کیا کرار جئنا نجدد البیع بایعنا کیا کرار جئنا نجدد البیع. کیا مطلب؟ یعنی اے حیدر کرار بایعنا کیا کرار اے حیدر کرار ہم آپ کی بیعت کے لیے آئے جئنا نجدد البیع یہاں آ کر تجدید بیعت کر رہے ہیں. آج بھی دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ ہم غدیری ہیں ہم سقیفائی نہیں ہیں. واہ 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 سبحان اللہ یا علی یا علی. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے بھائی مجھے نہیں معلوم ہے کتنی دیر تک بعد میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا کب تقریر. پڑھتے رہیے مولانا صاحب. بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی. سبحان اللہ جس نے علی کی بیعت کر لی اس نے اپنی زندگی پر اپنے سے زیادہ علی کے اختیار کو قبول کر لیا. اس کے چہرے پر اس کا اختیار نہیں علی کا اختیار ہے. جی ابھی باتیں تو کہوں گا میں. اس کے دل پر اس کا اپنا اختیار نہیں علی کا اختیار ہے. اس کی زندگی پر اس کے کاروبار پر اس کی جاب پر اس کی خوشی پر اس کے غم پر اس کا اختیار نہیں علی ابن ابی طالب کا اختیار ہے. اسے غم بھی ویسے منانا ہے جیسے علی چاہتے ہیں خوشیاں بھی ویسے منانے ہیں جیسے علی چاہتے ہیں گھر میں ویسے رہنا ہے جیسے علی چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی سے تعلق ایسے رکھنا ہے بیوی کو شوہر سے تعلق ایسے رکھنا ہے بچوں سے تعلق ایسے رکھنا ہے جیسے علی چاہتے ہیں مومن سے تعلق ایسے رکھنا ہے جیسے علی چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے کیا کہنے. اور جب یہ بیعت ہو جاتی ہے دیکھیے ویسے شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے احکام ہیں آپ اتنی خوبصورت سماعت سے سن رہے ہیں آخری جملہ چلے میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری جملہ لیکن بات بڑھتی چلی جا رہی ہے تمام منسوخ ہو جاتے ہیں اگر زندگی سے ان کا تصادم ہو جائے. اور کیجیے گا نماز واجب ہے مگر اگر زندگی سے تصادم ہو جائے تو اختصار سے لے کر توڑ دینے تک کی اجازت ہے. ڈوب رہا ہے خود نہیں کوئی اور بھی ڈوب رہا ہے نماز توڑ دو. جتنے بھی فروعات دین ہیں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق اگر زندگی سے جان سے ٹکرا جائیں روزہ ہے جان کا خطرہ تو دور کی بات اگر مرض بھی بڑھ رہا ہے روزہ چھوڑ دو. حج کی بھی یہی صورت ہے. اس سال حج اسی بنیاد پر بہت محدود ہو گیا نا کہ بھائی جائیں گے اس نے خطرہ ہے شریعت منسوخ ہو گئی جان کو بچاؤ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 شریعت کے جتنے حکم ہیں اس سے آپ کی زندگی بلند ہے. بے شک بے شک کچھ کہنے لگا شریعت کے جتنے حکم ہیں آپ کی زندگی اس سے بلند ہے. واہ 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 واہ. لیکن علی کی ولایت یہ آپ کی زندگی علی کی ولایت سے بلند نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی اس سے بلند ہے. بے شک بے شک ولایت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے چاہے جان کا خطرہ ہو. بے شک بے شک بھائی واہ واہ واہ. سبحان کر لو چھپا لو لیکن چھوڑ نہیں سکتے. چھپا لو لیکن چھوڑ نہیں سکتے. کہیں یہ معاملہ آ جائے کہ تقیہ کی گنجائش ہی نہ رہے اور اب معاملہ یہ ہو کہ چھوڑنی ہے ولایت یا زندگی چھوڑنی ہے کہ زندگی چھوڑ دو. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آگے بھی حکومت علی ہی کی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری آگے بھی علی 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 واہ واہ واہ. تب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ جو مجھے اکساتا رہتا ہے کہ میں بات کو آگے پہنچاتا رہوں. بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز نماز ہے. نماز سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کہنے کے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے.
لیکن بسم اللہ قبلہ، بہت خوبصورت تسلسل ہے جی. محسوس ہی نہیں ہو سکا، پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ واہ وہ واہ واہ سلامت غدیر رہیں. کے خطبے کی طرح ہے نا، بس گزرا چلا جا رہا ہے مولائی. علی علی کرتے چلے جا رہے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. انہیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. بس آخر میں یہ ضرور ہے، کل والی بات پھر سے میں، کیونکہ مومنین کے چہروں پر مسکراہٹ لانا عبادت ہے، آپ کے چہرے ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، مزاح کرنا بھی عبادت ہے. وہی کل والی بات کہ نیاز کی تھوڑی کمی رہ جائے گی، وہ جناب محترم علی حسین بھائی پر ڈیو رہی. بالکل مولانا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو گھر پہنچا دوں گا. اس پر جو $2000 کا فائن ہوگا اس کے مولانا ذمہ دار نہیں ہے. اس کے ساتھ پہنچا دیں گے، اس کے ساتھ پہنچا دیں گے. لیکن اچھا نیاز کی کمی کو چند اشعار سے پورا کر دوں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آخر میں تبرک ہوتا ہے نا، تو ذرا سن لیجئے گا. آتش عشق محمد سے ابالی چائے، جیسے وہ شرابن طہورا ایک استعارہ ہے نا، ویسے یہ چائے ایک استعارہ ہے. یہ نیاز تبرک مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے. بے شک. آتش عشق محمد سے ابالی چائے، لطف سرور کی شکر گھول لی بنا لی چائے. لطف سرور کی شکر گھولی بنا لی چائے. نیاز یہی ہے، نیاز ہے آج کی. ہم فقیروں کی طلب اس کے سوا اور ہے کیا؟ فقیروں کی طلب اس کے سوا اور ہے کیا؟ عشق حیدر کی فقط ایک ہی پیالی چائے. حالات یہ آ چکے ہیں کہ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی بولے، خدا بولا، علی مولا، علی مولا، ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا. حیدری. سبحان اللہ. کیا کہنے کے بلا، سبحان اللہ. حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ خطیب کو خطابت بھی، مولانا کو مجلس بھی پڑھنی ہے، محفل بھی پڑھنی ہے، اور نیاز بھی خود ہی کسی طریقے سے انتظام کر کے پہنچانی ہے. سب یہ آن لائن. ہم فقیروں کی طلب اس کے سوا اور ہے کیا؟ عشق حیدر کی فقط ایک ہی پیالی چائے. اور کیا چاہیے ہر جیسے سوالی کو بھلا، کیا چاہیے ہر جیسے سوالی کو بھلا، مل گئی جس کو در شہ کی مثالی چائے. ہر مؤذن کو ضروری ہے پے ذکر اذاں، ہر مؤذن کو ضروری ہے پے ذکر اذاں، باوضو ہو کے پیے اذن بلالی چائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، باوضو ہو کے پیے اذن بلالی چائے، گر ہو پینی تو حبیب ابن مظاہر سے پیو. اللہ اکبر. گر ہو پینی تو حبیب ابن مظاہر سے پیو، جو پلاتے ہیں مودت کی نرالی چائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تبرک کا اہتمام. جو پلاتے ہیں مودت کی نرالی چائے، با ادب زیر علم بیٹھ کے پینا اس کو. با ادب زیر علم بیٹھ کے پینا اس کو، جتنی پر لطف ہے اتنی ہی جلالی چائے. ساری دنیا میں یہ ملتی ہے بنام شبیر. ابھی یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی نیشنلٹی کی، کسی ریس کی، کسی اور کی کوئی قید نہیں رہتی یہاں پر. ساری دنیا میں یہ ملتی ہے بنام شبیر، ایک ہی رنگ کی ایک ذائقے والی چائے. ہائے میری بات اگر پہنچ رہی ہے تو ایک ہی رنگ کی ایک ذائقے والی چائے، عشق سرور کی تپش سرد نہ ہونے دینا، ٹھنڈی ہو جائے تو پڑ جاتی ہے کالی چائے. ٹھنڈی ہو جائے تو پڑ جاتی ہے کالی چائے. اپنی محفل کے درجات بڑھانے کے لیے سلسلے وار درودوں کی چلالی چائے. سلسلے وار درودوں کی چلالی چائے. جو بھی پیتا ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، جو بھی پیتا ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھتا ہے. ہم نے بھی کرب و بلا سے ہے منگالی چائے. اب یہ ایک خیال بھی تھا، تصور بھی تھا، حقیقت بھی ہے. یہ بھی ایک معجزہ اکبر ہے عطائے شہ کا. محمد کامران اکبر صاحب کا کلام ہے. یہ بھی ایک معجزہ اکبر ہے عطائے شہ کا، ہے حقیقت سے جڑی پر ہے خیالی چائے. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. میری سے آج کچھ اتنا ہی، اور آپ سب ولایت حیدر کرار کے نشے میں مست رہیں، شرابن طہورا کے نشے میں. ماشاءاللہ. اللہ اس شرابن طہورا میں مزید اضافہ فرمائے. نعرہ حیدری، یا علی مدد، حق ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیں. ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے, عمل میں اس کے اظہار کی توفیق عنایت فرمائے. حضور نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایمان 3 حصوں پر ہے, دل میں اقرار نہیں, دل میں اس کا اعتقاد, زبان سے اظہار, اور ارکان کے ذریعے سے اس پر عمل. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تینوں مرحلوں پر کامل اترنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی زبان کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے قلوب کو, اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اے پروردگار, قلب مقدس سے حیدر کرار کو ہم سے راضی و خوشنود فرماتے ہیں. ان کے آخری فرزند حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرماتے ہیں. ان کے خادمین و ناظرین میں شمار فرما. حج کے راستے کھول دے, عمرہ کے راستے کھول دے, مکہ, مدینہ, بیت اللہ, مسجد نبوی, جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. مسمار کرنے والے آل سعود کو نیست و نابود فرما. نجف اشرف کربلا معلی مشہد مقدس کا آزمین و سامرہ کی زیارت نصیب فرما. اور جو مومنین اور جو تمام انسان اس پینڈیمک میں وبائی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ 4 معصومین کے صدقے میں شفاء کامل عاجلہ عنایت فرما. مدد فرما دے پروردگار, یہ معاملہ ختم ہو جائے اور انشاءاللہ زندگی رواں دوا ہو جائے. اور ہماری تو سب سے بڑی جو تمنا اس میں, جو ہمارا جو مقصد اور خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ ذکر شبیر پھر امام بارگاہ میں اس بھرپور انداز سے.